اور ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں نے سب لوگوں سے کہہ دیا ہے, الخدمت کو بھی ہم نے ہدایت کر دی ہے باقاعدہ. جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ الخدمت کے تمام والنٹیئرز بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں کے ساتھ ہر شہر میں, ہر علاقے میں جہاں جہاں ہم موجود ہیں, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ پوری طرح سے آن بورڈ رہیں, اور کسی بھی خدا نخواستہ مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں, ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان انجینئرز فورم کا تو میں خود بھی ممبر ہوں, تو وہ تو ہے ہی اویلیبل. کل ہی ہماری بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے الخدمت کی, اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سیل ہے, ہمارے جو 8 ایریاز ہیں کام کرنے کے, اس میں سے کمیونٹی سروسز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ بہت اہم ترین سیل ہیں. تو جو چیزیں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ظاہر ہے ہم پارٹی تو, ہم کوئی حکومت تو نہیں ہے, ریاست تو نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی اویلیبل ہیں اور جو والنٹیئرز کا ہمارا سائز ہے الخدمت کے, الحمدللہ ہزاروں نوجوان والنٹیئرز بھی ہیں جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ان سب کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ بس چاہے وہ بڑے شہر ہوں, چاہے وہ چھوٹے اضلاع ہوں, جہاں جہاں پر بھی ہماری تنظیم اس طرح کی موجود ہے وہ سب اویلیبل ہے. اور پھر اس موقع پر تو جماعت اسلامی پوری کی پوری اس وقت جو ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم خود بھی ایک کارکن کے طور پر تیار ہیں کام کرنے کے لیے. حکام نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی, ان کا یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم اس کشیدگی کو ختم کر سکتے ہیں. کس نے کی ہے؟ انڈین حکام نے. اچھا, تو اس پہ کیا کمنٹس کریں گے کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے؟ معافی مانگے اور کشمیر کو ایشو بنائیں, سنتاس معاہدہ ختم, پانی ہمارا جو روکا ہے بند کریں, ختم کریں حرکتیں, اور انسان بنیں, بیٹھ کر بات کریں, ورنہ دوسری صورت میں بات کرنا کیا ہے. ہم دیکھیں جنگ کو مہلک سمجھتے ہیں, وہ بھی 2 نیوکلیئر طاقتیں لڑیں تو نقصان تو ہوتا ہے بہت بڑا, لیکن اس کو اگر کمزوری کوئی سمجھے, ہماری امن کی اس پوری خواہش کو, تو پھر اس کمزوری کے نتیجے میں تو مزید بدامنی پھیلتی ہے, اور یہ طاقتیں مزید تباہ کرتی ہیں, برباد کرتی ہیں, لوگوں کو دباتی ہیں. تو ان کو سائز میں لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ میدان میں بھی کیا جائے. ہماری جو خواتین کی تنظیم ہے پوری, الحمدللہ وہ بھی آن بورڈ ہے اس پورے معاملے میں, اور جو بھی اپنا دائرہ خواتین کا بن سکتا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں, پیرامیڈیکل اسٹاف میں, پیما ہماری جو خواتین ونگ ہے وہ اس سب الحمدللہ آن بورڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کی خدمت میں کردار ادا کریں گے. قرآن سے آیت لی گئی اور اس کو آپریشن اور فجر کا ٹائم چنا گیا, جس کے بعد یقیناً کامیابیاں اس بیٹی ہیں ہماری مسلح فوج اور فضائیت. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اس آیت کی. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے, ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کا وجود کسی جغرافیے پہ نہیں ہے, نظریے پر ہے. جغرافیہ بنا ہی نظریے پر ہے, اور نظریہ ہمارا دین ہے, اسلام ہے, اور جہاد ہمارا شعار ہے. بدقسمتی سے ماضی میں کچھ ایسے حکمران آئے جنہوں نے جہاد اور دہشت گردی کے اس فرق کو ختم کر کے جو لیبل مغرب ہم پہ لگانا چاہتا تھا وہ اپنے اوپر اوڑھ لیا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جہاد کے حوالے سے بہت کلیئر ہیں, اور انہوں نے اس پر پوری بات کی ہے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ نہ صرف ہماری فوج کا موٹو ہے بلکہ قوم کا موٹو ہونا چاہیے. ہر فرد کو مجاہد ہونا چاہیے, اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. آپ نے غزوات لڑی ہیں, اور جہاد کا تو دائرہ بہت وسیع ہے. ایک جہاد ہوتا ہے جو قتال اور میدان میں ہوتا ہے, قتال کے میدان میں, اور ایک جہاد ہوتا ہے مجاہدین کی مدد کر کے, ایک جہاد ہوتا ہے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر کے, ایک جہاد ہوتا ہے برائیوں کو مٹانے سے, علم کو پھیلانے سے. تو ہر ایک کا درجہ ہے اور ہر ایک کا لیول ہے. جماعت اسلامی بھی اسی کو بالکل سمجھتی ہے کہ یہ پوری قوم کے بچے کو سمجھانا چاہیے. آپ کا سوال بہت اہم ہے. جہاں تک بنیان مرصوص کی بات ہے, یہ قرآنی اصطلاح ہے, سورہ صف میں موجود ہے, اور اہل ایمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ مضبوط ہو کر لڑتے ہیں, انتشار پیدا نہیں کرتے. جو انتشاری قوتیں ہیں ان کو ہمارا کلیئر میسج ہے کہ خدا کے لیے اس موقع کے اوپر باز آ جائیں. اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جو ممکن کام ہے وہ کریں. ہم ان ساری اپنی باتوں کو جسٹیفائی کریں گے جب حکومت اسٹیپس لے گی اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرے گی. سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. اور جہاں تک والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبح, یہ تو ہے ہی وہ کہ جب ان گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے جو دھول اڑا, اس دھول کی قسم کھائی ہے جو گھوڑے اپنے قدموں سے اڑاتے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ سوچیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات جب ہم ڈیفینسو اپروچ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اسپلنٹر گروپ
حاوی ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں جہاد کسی بم دھماکے کا نام ہے. تو جب فوجیں جہاد کریں گی تو خود بخود جہاد کی تشریح ٹھیک طریقے سے ہوگی. جب اسٹیٹ جہاد کرے گی تو نان اسٹیٹ ایکٹر اس چیز کو خراب نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں, ہمارا راستہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ہمارا راستہ عزم اور استحکام ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جنگ مسلط کی جائے گی تو منہ توڑ جواب دیں گے اور جنگ کو جہاد سمجھ کے کریں گے. حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے اتحاد اور یکجہتی کی بات کی اور وزیر اعظم صاحب تمام جماعتوں کے رہنماؤں سے جو ہے سربراہان سے رابطے بھی کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس موقع پر عمران خان صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے جو اس ملک کی بالکل کرنی چاہیے, جماعت کے سربراہ ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. وہ ظاہر ہے ایک جماعت کے سربراہ ہیں, بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, اور ان کو اس موقع پر ان سے بات کرنی چاہیے. اور ماضی میں بھی جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو لوگ جیلوں میں اپنے مقدمات بھی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو اور تمام تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور خود خان صاحب کو بھی جیل سے کم از کم جو امریکہ کے حوالے سے جو اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے فلسطین میں, اس پر بھی اور بھارت کے حوالے سے بھی بہت واضح موقف کو پیش کرنا چاہیے. اس سے بھی یکجہتی پیدا ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ پھر سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ کے حوالے سے خاصی پریشانی پائی جاتی ہے, اور حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے, جبکہ 60,000 لوگ شہید کر چکے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی جب ایک پیج پر ہم آئے ہیں تو پھر ایک پیج پر آ جائیں پورے طریقے سے, طاقتور طریقے سے. اور حکومت کا کردار سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری انہی کی ہے. پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے, عورتوں کو مارا جاتا ہے, امریکہ کو امن کی بات اس وقت یاد نہیں رہتی, جب ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کو امن یاد آ جاتا ہے. اس پہ آپ کیا؟ تو آپ سمجھ لینا کہ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھارت کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ملک واضح طور پر کھڑا ہوا, امریکہ تو ذرا ڈر رہا ہے, اور وہ ہوئے اسرائیل. اور وہ اسرائیل ہے کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے. بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ان کے سرپرست امریکہ ہے. امریکہ بھی اس وقت آ رہا ہے جب بھارت کے اوپر مسئلہ بنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ ہم سارے محاذ ایک وقت میں کھول لیں, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ کو بھی چودھری بننے کا شوق ہے تو وہ برابری کی سطح پر بات ہوگی, عزت اور وقار کے ساتھ بات ہوگی تو ہوگی, ورنہ آپ کے ٹیلی فونوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ اپنی بغل بچہ کو سمجھائیں, اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی, کہ وہ طریقے سے اس خطے میں زندگی گزارنا سیکھیں اور لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں. وہ دلتوں کے خلاف, وہ مسیحیوں کے خلاف, وہ سکھوں کے خلاف, وہ مسلمانوں کے خلاف, وہ اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. سیکولرزم کی مالا جپتے ہیں, اور ہندوتوا کا پورا RSS کا نظریہ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. مودی جو گجرات کا قصاب ہے, خود امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس پر, آج اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یہ بی جے پی نہیں ہے, یہ RSS ہے, یہ راشٹریہ سیوک سنگھ ہے, جو اپنے ہندوتوا کے نظریے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو ذرا پہلے سمجھائے پھر بات کرے پاکستان سے امریکہ. پاکستان کے لیے صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ قومی یونٹی کے لیے عمران خان کی پیروڈ پہ رہائی بنائی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں تو اس پر بہت پہلے بات کر چکا ہوں. اصل میں ہمارا تو اصولی موقف ہے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم بہت پن پوائنٹڈلی اب اگر ان سارے ایشوز پر بات کریں گے کہ تو پھر وہ بات اس طرح سے ہو نہیں پائے گی. میں تو وہ ظاہر ہے اس وقت بھی جب کوئی بھی نہیں بات کرتا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب حکومت کو تھوڑا ٹھیک سے اس پہ کام کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ بھی تو توقع کرتے ہیں کہ اتنی بڑی اپوزیشن کروڑوں ووٹ لینے والی امریکہ کے خلاف بات ہی نہیں کرتی. اسرائیل کے خلاف اس کی مذمت بس ایک آدھ دو بیان دے کے خاموش ہو جاتے ہیں. جس طرح سے انہیں سامنے آنا چاہیے تھا انڈیا کے خلاف, تو وہ کام نہیں کر رہے, تو انہیں بھی تو وہ کام کرنا چاہیے نا. انڈیا کے خلاف آئیں نا, فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. سارے اختلافات اپنی جگہ, لڑائی اپنی جگہ, سیاسی معاملات میں فوج مداخلت کرتی ہے, کوئی اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن اس موقع پہ تو ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا. تو وہ بھی تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قابل کریں کہ پوری قوم کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہوں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. سوال نہیں ہے, صرف ایک سوال نہیں ہے, جیسچر ہے آپ کا جو آپ نے دے رہے ہیں. ان شہینوں کے نام آپ کا کیا جیسچر ہے, کس طرح کا جذبات ہیں جنہوں نے وہاں جا کے فجر کے ٹائم دشمن کی گھر, الحمدللہ وہ ہمارا فخر ہیں, وہ ہمارے جو ہے وہ ماتھے کا جھومر ہیں. وہ سارے مجاہد کہ جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں وہ میدان عمل میں موجود ہیں, اور جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. وہ بچے جن کو انڈیا نے شہید کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں, اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی آرم فورسز کو کہ جو میزائل پھینکے ہیں ان بچوں کے نام لے کر پھینکے ہیں, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پھینکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت دے گا. بہت شکریہ.